زمین میں تم دیکھتے ہو وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. یہ پرندے جو ہیں کیا ان کا رزق ان کے پاس اسٹور میں نہیں؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سربل آف دی ماؤنٹ. کیوں فکر کرتے ہو حوارین سے، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے شام کو آسودہ ہو، ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو ذخیرہ نہیں ہے گندم کا. تو جو تمہیں جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے، کیا یہ خود کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیتے کہ جس قدر شاندار لباس اللہ نے رنگین. سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس رہا، ویسا لباس اس کے پاس بھی. تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دے جو آج ہے اور کل جھونک دی جائے گی آگ، کیا وہ تمہیں لباس دے؟ یہ ہے تب اللہ کی. وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا. کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کھائیں گے؟ آج جس نے تمہیں رزق دیا وہ کل بھی تمہیں اس کے اوپر توکل. دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کر، حرام ذرائع استعمال کر، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے. تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہو؟ یہ دولت آپ کی. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا اس حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم. ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد دینار ہے. عبد درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے. تو معبود ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، پوجا کر. مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی میں سے ہم براہ راست ہی پوج لیں. بس یہی تو فرق ہے. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے. محبت غایت الحب ما غایت الذل، ٹاپ پر. آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمان بدل رہا، تقریباً 1 صدی نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن زندہ باد. یہ وطن پرست، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی. ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جانا عبادت کا، اس کا جھنڈا سلامی. یہ وطن کے معبود کے بیچ مذہب وطنیت اقبال نے کہا تھا. اس کو سمجھا دیں کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا. لکیر انسانیت منقسم. جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط. یہ کون سا دین؟ ہاں تو وطن تمہارا معبود. پاکستان میں بڑا شوق تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں. لیکن وہاں ترانہ پڑھا جاتا میں بیٹھا رہا، میں کھڑا اور اس پر چیبے گوئیاں ہوں کہ میرے یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ آج کے شرک فی المحبت. آگے چلیے، شرک فی الدعاء. کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا. بدترین شے دعا اللہ، ندا اللہ. اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کروں. دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت چاہنا. بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی عادت چاہیے. حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ ایک خوددار تھے، کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچا تھا تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے، بلکہ خود. تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں. ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک سے دعا. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. ایک ہے استعارتن. استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فصیل کشور ہندوستان. تو
یہ خطاب بالکل ایک استعارہ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، اے خاصہ خاصان دعا ہے امت میں وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن پردیس میں وہ آج تک، تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھ ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر۔ وہ عالم غیب کسی ولی اللہ کی روح پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام ہے جو میری نگاہ میں، میرے نزدیک دو عظیم شخصیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنا، اتنی عظیم شخص۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دے رہے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہوں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو، پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار۔ حضور نے ایک بات، مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیار، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی سامنے حاصل، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار نہیں۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں۔ رات کے آخری ساعتوں یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ حضور اجلال جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول، ذات باری تعالیٰ، اس متعلقات کے جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث۔ باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تھا۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری سے اللہ سمائے دنیا تک، اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ ہم انٹا غفور، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہے، راہ دکھلائیں کسے، رہنمے کسے، اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے ہیں۔ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ اللہ، وہ چاہے کسی فرشتے کے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم اس کی تو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پڑے گا، وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے، وہی ہے کہ وہی ہے جو مرض سے شفا دے، پکارو اسی کو، مانگو اسی۔ اب آئیے کچھ مراسم دیت ہوئے، مراسم رسم کی ظاہری رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل کی، یہ اس تو ابدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات سے ایک مرتبہ ہو چکے، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا گردن میں خم کر کے کھڑے، نماز کے تھے، یہ بھی اپنی عاجزی تذلل، وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع
حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سامنے. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھی. شخص کی تعظیم عزت کے حضرت یوسف کے سامنے کے والدین اور 11 بھائی بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر فعل ایک اس واقعے کے طور پر سجدہ کر جھکنا سجدہ، یہ جائز تھا. حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی. ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیم، عدالت، بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو اس کی حالت، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست سلام کا سلام مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے. دربار میں شکایت، آخر مخبری کر بھی تھے، من شر حاسد، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضر، اور ایسا اہتمام کیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے درمیان میں دیوار سی حائل، اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو وہ کسی درجے میں تو ہو جائے گا. وہ بھی سجدے ہی کی عقل ہے، سجدے کا ہاف پہلی. جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن میں، عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں، حالانکہ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے، لیکن پہلے بتا دیں دوسری رکعت آ رہا ہے تو لوگ تیار ہو. رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جائے. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے، اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھا، بڑے مولوی درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا. اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے. اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی. وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں. لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے گا. دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو. خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں. قُلِ اللَّهَ وَالرَّحْمَٰنُ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے. یہ فلسفہ تھا بہت گہرا. وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان. لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال تھا. دین محمدی ختم. 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم. اللہ نے اٹھایا مجدد الف ثانی رحمت اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے. اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا. وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماوست بن گئی تھی. ہماوست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہماوست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا. اور وحدت الوجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود ہے ہی نہیں. لیکن یہ ختم ہو رہا. اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کہا شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروق تھے، شاہ ولی اللہ بھی فاروق. رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صدی، میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ. بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے تھے، وحدت ادیان. اور یہ سیاسی اعتبار بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کے استان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے،
کر دیں تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی تک۔ بہرحال سجدہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت، انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک، عظیم ترین شرک، اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، قیس عبد الدینار و عبد وطن کی محبت یا کسی اور شے، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی۔ پھر شرک فی الدعاء، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے، کشائی کے پکارنا۔ پھر شرک فی المراسم الدیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، یہ ذل والخضوع کی کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک ہے، یہ شرک خفی۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، قد اشرکا۔ قد اشرکا یہ عربی کے مزاج سے واقفیت، تو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر، فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کی 2 سیکنڈ، اس ایک سجدے کے 2 مسجود، وہ 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک۔ ایک اور بات فرمائی، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ سیاہ شب، تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل۔ تشبیہ کا بلاغت اور فساد کی انتہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت۔ تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچان۔ کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ بڑا مشکل، بہت زیادہ چوکس رہنے کی۔ اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ذمہ، کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا سب کی سب مسجد میں، حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد ہی فرائض کی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے۔ اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورا پیٹے گا، جی کیا کریں رات کو جاگنا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے بڑی بھاری نہیں ہو گیا، اپنا ڈھنڈورا پیٹ دی، تو اس سے تو مرض اور 2 حادثہ ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ، اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی، ریاکاری کی جڑیں جو ہے دل کے، یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک۔ اب میں آخری بات پر، آپ نے سوچا ہو اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک۔ فجر کی نماز کے وقت تک کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے، پھر کون سے گناہ ہیں جو اللہ معاف کرے؟ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا۔ تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہوگی، نفس کی کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر گناہ شمار ہو، اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے، اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید کو، بلا من کسب سیئۃ
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں اس طرح کے وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دی اور وہ آپ کا احاطہ کر، آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا۔ بھلا من کسب، اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر، ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے درد شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر، بھلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، تو وہ پھر جہنمی ہے، آگ والے۔ شرک فی ذات کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں، وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملک۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، یہ امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خود، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت، یہ امانت، یہ ہاتھ بھی، میری زبان بھی، میری آنکھیں بھی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کی۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹ گئی ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے سامنے کو یہ کہہ سکتا، اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا ہے، لا محدود نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہتا۔ وسع کرسیہ السماوات، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظ، اور اسے عاجز نہیں کر حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان، عاجز، یہ اصل میں نفی ہے
جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی. اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں. پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گئی. لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو. قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی. لا يؤوده حفظهما وهو العلی العلی، وہی سب سے بلند و بالا. لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند وہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں توبہ کر اور اللہ سے استغفار کر اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے قبر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں، تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون سے عدم واقفیت کوئی عذر نہیں. قانون تو پھر پڑھتا ہے، لگتا ہے، لاگو ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں. وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے. کن حالات میں پیدا کیا گیا، کیا جینز دیے گئے تھے، کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا تھے. پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا، اور اگر اس کی وجہ سے یہ لا علم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں گے. باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے، ہم اعتراض نہیں، اس کی مخلوق ہے جو چاہے کر. اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، وہ کر سکتا. جیسے میں نے کہا، اپنی بکری آپ جب چاہیں ذبح کریں، اپنے غلام کو آپ چاہیں قتل کریں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عادل کرے گا، انصاف کرے گا، قائمًا بالقسط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی، تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا، اور یقیناً اگنورنس جو ہے اس کے ہاں ایک ایکسکیوز شمار ہوگا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے. گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے. یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک. یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے، پروردگار تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گئے. اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے. وصعق موسیٰ خر موسیٰ صعقا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی
وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے. مثل حق پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن، مثل حق پنہا، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہے. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے. اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی اس زمانے میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، ہمارے یہ ڈرائیورز ہیں، پی اینز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر انقلاب آئے. جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے. جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی، عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سر پھٹول نہ ہو جاتا، جو حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی. اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں. انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں. اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہو، کہاں اٹلانٹک. تصور تو کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں. کہاں یمن اور کہاں ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں. اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، بخشتے اڑ گئے تھے. اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کی. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے.
دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے دو آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے۔ سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہے سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر۔ جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ۔ یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی 2 اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند۔ واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں۔ معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، سارا واعظ و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہا خطیب بغدادی اور دیلمی وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوشے حال مست،
از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے، صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. لیکن یہ کہ اس کی محفل میں درنمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سما. وہ محفل سما کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل